تو جو بات بیان ہو رہی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت میں قرآن مجید کے اندر اسے پڑھنے کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے گویا کہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں صبر میں وہ اس کا سہارا لیتے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک عادت کا ذکر کیا۔ مشکلوں سے سب دو چار ہوں گے، جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور البتہ ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بغیر آزمائش کے تم دنیا میں نہیں چھوٹ سکتے۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ خوف، دشمن کا خوف، بیماری کا خوف، طرح طرح کا خوف، ہر چیز سے، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی، والانفس، اور تمہاری اپنی جانوں سے بھی تمہاری آزمائشیں کی جائے گی، طرح طرح کی بیماریاں، مشکلیں تمہیں گھیر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بشارت دلوائی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی ان مشکل گھڑیوں میں جو صبر کریں گے نا آپ ان کو بشارت دی دیجیے۔ یہ بشارت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے دلایا۔ وہ بشارت کن کو دیں گے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور ایک دن اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ان پر ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھا آپ نے، مشکلوں سے ہم دو چار ہوں گے، مشکلوں میں ڈٹے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوگی، اور اللہ نے ایک گارنٹی اور بھی دی کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی فضیلت حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کوئی بھی مسلمان جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے فیقول ما امرہ اللہ، تو وہ کہتا ہے جس کا حکم اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ کہہ دے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد مجھے خیر نصیب کر۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، تکلیف پہنچی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کچھ نقصان ہو گیا، کوئی اپنا دنیا سے گزر گیا، کوئی اپنا سگا بیمار ہو گیا، کوئی اور تکلیف پہنچی، اپنے آپ کو باقی رکھیں اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تو اس پر مجھے اجر دے اور اس سے بہتر اس کے پیچھے عطا کر دے۔
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اگر آپ مشکل کی گھڑی میں ہیں تو ایسے وقت میں یہ دعا پڑھیں اور وہ کلمات کہیں، اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی اور پھر دل میں سوچتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے شوہر تھے، ان سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے جو مجھے ملے گا۔ قبولیت پر ان کو یقین تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کیسے ہوگا؟ ایک انسان ہوتا ہے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، نفس کے اطمینان کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پھر میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دی۔ اللہ کے رسول نے پیغام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، جو یقیناً ابو سلمہ سے ان کے لیے بہتر ہے۔ دیکھا آپ نے کہ دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے یہاں پر، لیکن ہم لوگ بکھر جاتے ہیں، یہ چیزیں ہم کو یاد ہی نہیں رہتی ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں اور اپنا اجر گنوا بیٹھتے۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے، صبر کرنے سے بہت سارے فوائد جو ہے انسان کو حاصل ہوتے۔ آزمائشیں کئی طرح سے آتی ہیں، اللہ تعالی کئی طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالی کوئی چیز لے لیتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی آپ کی بیٹی حضرت زینب ہے، آپ اندازہ لگائیں ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، بیمار تھا، دیکھتے دیکھتے ہاتھ میں تڑپنے لگ گیا ان کے گود میں، اور اس کا نزا کا عالم آ گیا، پریشان ہو گئی، گھبرا کر جلدی سے اللہ کے رسول کے سامنے پیغام بھیجا اللہ کے رسول کے پاس کہ ابا کو بولو جلدی سے آئیں، میرا بچہ، جیسے ایک ماں تڑپتی ہے اپنے بچے کے لیے، یہ بھی پریشان ہے بیچاری۔ جب پیغامبر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میرے بیٹی کو سلام کہو اور اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ اس نے لیا اور جو کچھ اس نے عطا کیا، سب اللہ کی مرضی۔ تمہیں بیٹا دیا تھا، اولاد دیا تھا، لے رہا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک کی موت کا وقت اس کے یہاں متعین ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میری بیٹی کو کہہ دو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ حضرت زینب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی پہنچا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھی، پھر سے اسے لوٹایا، کہا جاؤ اور اللہ کے رسول کو قسم دے کر میں کہتی ہوں کہ وہ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور چند دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ اپنی صاحبزادی کے گھر میں پہنچے۔ اس بچے کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا اور اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے ایک پرانے مشکیزے میں حرکت ہوتی ہے، پانی نکالیں تو مشکیزے میں پانی ڈھپر کرتا ہے، ایسے اس کا جسم، اس کی روح، جان جسم میں بچے کی کود رہی تھی۔ بچے کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہ نکلے۔ تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ وہ کیا سمجھے تھے کہ نبی کو نہیں رونا چاہیے؟ اللہ کے رسول دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اس کا معنی رونا نہیں چاہیے۔ میرے دوستو، آنسو بہنا الگ چیز ہے، چیخنا چلانا الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا هذه رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت کر دی گئے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے. بخاری مسلم کی حدیث. جب ہم رحم دل ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم پر برستی. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی تو سب کچھ عطا کر سکتے ہیں, مختار کل ہیں, آپ کو بلی بنا دیتے ہیں. کہاں ہیں وہ اللہ کے رسول اپنے نواسے کو اپنے گود میں تھامے ہوئے بچا سکے؟ موت کا فرشتہ آیا اور جان لے کر چلا گیا, اور اللہ کے رسول یہی کہتے رہ گئے صبر کرو, اجر کی امید رکھو. اور کہا اللہ کی مرضی, اللہ عطا کرتا ہے, اللہ لے لیتا ہے, اس میں رونے دھونے کی بات نہیں ہے, صبر کرو. ہاں آنسو بہ رہے ہیں, رونا آ رہا ہے, بہنے دیجیے آنسو. یہ بھی آنسو سب کو نہیں ملتے. جن کا دل پتھر کا ہو جائے ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. آنسو ان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر. اور آپ کی بیٹی کو آزمایا گیا اور آپ نے اپنی بیٹی کو صبر کرنے کے لیے کہا, اور آپ نے فرمایا لیس منا, ایک حدیث میں, من لطم الخدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیہ, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے, اپنے گریبان کو پھاڑے چاک کرے اور جاہلیت کی طرح روئے چلائے اور ایسے پکار کرے. اللہ کے رسول نے کہا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں, اس لیے صبر کرنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے مقامات پر اس طرح روئے. خود آپ کا اپنا بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا, جو بڑی تھوڑی عمر کو پہنچ گیا تھا, لیکن وہ بھی وفات پا گیا. اللہ کی مرضی. قرآن میں اللہ کہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, مرد بچے یا آپ کی جو اولاد ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا یہ حکم تو پورا ہونا ہے, اس لیے بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئی سب وفات پا گئی. ان کے موت کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا لوگوں کو پیغام دیا. آپ کہہ رہے تھے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. بخاری مسلم کی حدیث ہے. بے شک بار ہیں, دل غمزدہ ہے, اور ہم صرف وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہے. یہ بات یاد رکھیں, ہمیں ہماری زبان سے ہمیشہ وہ بات نکلنی چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والی. اور آپ کہہ رہے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ پیغام دیا, اس کے اندر بھی ایسی بات ملتی. آپ فرماتے ہیں من مات له ثلاثة من الولد, کوئی شخص, ظاہر سی بات ہے کوئی عورت جس کے 2 بچے مر جائیں, جو بھی بالغ نہیں ہوئے تھے, کان له حجابا من النار او دخل الجنہ, وہ قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے یا ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. یعنی محض جو بچے وفات صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتے تھے, اور وہ آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ ان سے باتیں کرتے, لیکن ایک بار ایسا ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دنوں سے ملاقات نہ کیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے بارے میں سوال کیا کہ فلاں جو ساتھی تھے جو میرے پاس آیا کرتے تھے آخر وہ کہاں چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ اس طرح انتقال کر گئے. اللہ کے رسول کے پاس وہ آیا کرتے تھے, ان کا بیٹا ساتھ رہتا تھا. اللہ کے رسول ان کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور کہتے تمہیں اپنے بچے سے محبت ہے؟ وہ کہتے ہاں اللہ کے رسول, اللہ کی قسم مجھے بہت محبت ہے اپنے بچے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ کچھ دنوں سے وہ غائب ہیں. وہ صحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آخر وہ میرے صحابی کہاں ہیں؟ ان کا جو بیٹا تھا نا وہ وفات پا گیا, اس غم میں وہ پریشان ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تمہارا یہ بچہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑا رہے گا اور جیسے تم اس کے پاس سے گزرے گے وہ تم سے ملے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو بھی ہماری اولاد ہم سے جدا ہو جاتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں، قیامت والے دن یہ باقاعدہ ہمارے لیے ایک ذخیرہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ باقاعدہ سفارش کریں گے، اللہ میرے والدین کو دنیا میں اس طرح سے ہم سے جدا کر دیا یا ہم کو ان سے جدا کر دیا، کیا آخرت میں بھی جدا کر دے گا؟ داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے دنیا کے اندر انسان کو آزماتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اس طرح بھی ذکر ملتا ہے کہ من ابتلی من البنات، لڑکیوں کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہونے لگ جائیں تو آدمی بکھر جاتا ہے اور شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ بیٹیاں اس کے لیے کتنی بابرکت ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، اگر بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی تربیت کرے، اچھے اخلاق سکھلائے، تعلیم تربیت کر کے ان کا نکاح کر دے، جو اس کے بس میں ہے ان کا حق ادا کرے، کن لہو سترا من النار، تو اس کے لیے اس کی بیٹیاں قیامت والے دن حجاب بن جائیں۔ یہ بیٹیاں جہنم میں جانے سے روک لیں گی اپنے والدین کو۔ تو دیکھا آپ نے بیٹیاں ہمارے لیے کتنی خیر و بلائی کا باعث ہیں۔ آپ نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم صابعہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی دو بچیوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میں وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ملی ہیں اس طرح۔ تو آزمائشیں بہت طرح سے، جسمانی اعتبار سے، اولاد کی صورت میں بہت طرح سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ان تمام آزمائشوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صبر ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، صبر کرتے رہیں، انشاءاللہ مشکلیں ٹل جائیں گی، آپ اجر کے مستحق بھی ہوں گے اور گناہ بھی مٹے گا، اور ساتھ ساتھ دنیا کے اندر سرخرو بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی مقصود تھیں۔ گرچہ کے درمیان میں کچھ وقفات ہوئے، آپ ڈسٹرب بھی ہوئے، لیکن کوئی بات نہیں، بہت ساری باتیں آپ کے علم میں الحمدللہ آ گئیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ ان میں سے چند باتیں بھی آپ سمجھ گئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے گئے تو کامیابی یقینی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے قیامت کے دن بے حد و حساب اجر پانے والے۔ تو صبر نہیں کرنا۔ اہل علم نے صبر کے سلسلے میں آخری میں چند باتیں ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، تین طرح کی۔ صبر کیا ہے؟ تین طرح ہے۔ ایک صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے اعضاء کو آمادہ کرنا۔ انسانی جسم کیا ہے؟ وہ کسی بھی صورت میں نیکی کی طرف رغبت نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ۔ ایک اسٹیج ہے، جیسے جیسے انسان ایمان میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کو دلچسپی ہوتی ہے، لیکن ویسے بظاہر انسان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل کم ہوتی۔ اب کیا کرے آدمی؟ اللہ نے جو فرض کیا ہے اپنے جوارے کو، اپنے نفس کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ اس کو کہا گیا ہے الصبر بالطاعہ۔
اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے آپ کو صبر میں لگانا. اور ایک صبر ہے والصبر عن المعصیہ، گناہ کا کام. اب گناہ کا کام جو ہے اس کی طرف ہماری طبیعتیں بھاگتی، آمادہ ہوتی، طرح طرح کے وساوس نفس میں شیطان کی طرف سے آنے لگ جاتے. اب یہ گناہ کے کاموں پر اپنے نفس کو روکنا یہ بھی صبر ہے، اس کو بہکنے نہ دینا یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے. اور تیسرا صبر یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے مقدرات جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، وہ چیزیں بھی اترتی. کچھ تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور کچھ جو ہے اللہ کی جانب سے آزمائشیں ہوتی. اب اس پر صبر کرنا یہ سمجھ کر کہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، دعا مناجات کرنا، رونا گر گرانا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے لیے آسانی فرما، اور ساتھ ساتھ صبر کرنا، اللہ تعالی کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ بھی ایک صبر ہے. اہل علم نے یہ 3 طرح کے صبر کا ذکر کیا ہے. اگر ہم اس طرح سے اپنی زندگی میں صبر لا لیں تو یقین جانیں کہ ہم ہر آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلیں گے، اور اس کا فائدہ دنیاوی اخروی ہر دو لحاظ سے ہم کو اور آپ کو ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کہنے والے کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور آپ تمام سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. مولا کریم ہماری زندگی میں صبر دے. اللہ تعالیٰ جلد بازی اور بے صبری سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. مولا کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں، مالوں اور آبروؤں اور خونوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اے اللہ اس رات میں ہمارے لیے